نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب یعنی قرآن پاک کہ اس کتاب میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین جو ہدایت ہے، راہ نجات ہے متقین کے لیے۔ تو بذالک الکتاب کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ ذالک الکتاب سے مراد یہ قرآن پاک ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ تو کل کے درس میں بھی قرآن پاک کے متعلق اس کے فضائل کے حوالے سے بات ہوئی کہ قرآن پاک ہماری زندگی میں کس طرح انقلاب لاتا ہے اور قرآن پاک کس طرح ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور قرآن پاک کس طرح متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو بھائی کتاب کے متعلق، قرآن پاک کے متعلق بات چل رہی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ بھی قرآن پاک کی تعلیم سیکھے، قرآن پاک کو حفظ یاد کرے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جو سورج کی طرح روشن ہوگا۔ کن کو بھی پہنائیں گے بھائی؟ جو حافظ قرآن، جو قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو، جس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی، جو سورج کی طرح روشن ہوگا، اور اپنے خاندان میں سے ایسے افراد کی 7 افراد کی مختلف روایت ہے، 7 افراد کی سفارش کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سفارش کرے گا، ایسے 7 افراد کی سفارش کرے گا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم ان پر واجب ہو چکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جس کو یہ تاج پہنایا جائے؟ فرمایا کہ اگر یہ صورت تمہارے گھر میں آ جائے، بھائی اگر یہ صورت کسی کے گھر میں ہو، اگر یہ تاج کسی کے بچے کو پہنا دیا جائے اور وہ صورت تمہارے گھر کے اندر آ جائے تو تمہارے گھر کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم گھر میں ایک لائٹ بلب لگائے تو گھر روشن ہو جاتا ہے، 2 لگائے روشنی بڑھ جاتی ہے، 3 لگائے روشنی بڑھ جاتی ہے، لیکن جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی کے سامنے ساری لائٹیں مدم بڑھ جاتی ہے کہ بلب نظر نہیں آتا، کوئی لائٹ نظر نہیں آتی، کوئی دنیا کی روشنی نظر نہیں آتی۔ سورج ایک ایسا آفتاب، ایسا روشن اللہ نے بنایا کہ سارے جہان کو روشن کرتا ہے۔ دن کو اگر کمرے کے اندر اندھیرا ہو اور سورج کی کرنیں اندر آ رہی ہو تو سورج کی کرنوں سے کمرہ بھی روشن ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ سورج کمرے میں تو نہیں ہوتا لیکن اس کی روشنی اس اندھیرے میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی مثال اس قرآن پاک کی ہے، ایسے ہی مثال اس کلام اللہ کی ہے، ایسے ہی مثال اس آفتاب ہدایت کی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ قرآن، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورج، اگر یہ تاج تمہارے کسی بچے کو پہنا دیا جائے، تم میں سے کسی کو پہنا دیا جائے اور وہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو ہمارے گھر کا کیا عالم ہوگا، ہمارا گھر کیسے روشن ہو جائے گا، ہمارے گھر میں کتنی روشنی آ جائے گی کہ جو ایک مہتاب، جو ایک سورج سارے عالم کو روشن کر دیتا ہے، اور اگر وہ سورج ہمارے گھر کے اندر آ جائے تو ہمارے گھر میں تو روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کے لیے راہ نجات ہے۔ تو میں اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں
ہمارے بچوں کو جو قرآن پاک کے حافظ بنے، عالم بنے، اللہ تعالیٰ ایسا سونے کا تاج پہنائے کہ جو سورج کی طرح روشن ہو۔ تو بھئی اگر ایسا تاج ہمیں قیامت کے دن مل جائے تو ہمیں کیا چاہیے؟ فرمایا کہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ ہر بندہ ذلت میں مبتلا ہوگا، غم، صدمے میں، پریشانی میں، تاریکی میں، اندھیرے میں۔ ہاں، کسی نے نمازیں پڑھی ہوگی تو نماز کی چمک ساتھ لے کر کے جائے گا، کسی نے زکوٰۃ دی ہوگی، زکوٰۃ کی چمک ساتھ لے کر کے جائے گا، کسی نے قرآن پر عمل کیا ہوگا، وہ قرآن کی روشنی ساتھ لے کر کے جائے گا، کسی نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اپنے نیک اعمال کی روشنی ساتھ لے کر کے جائے گا۔ اور اگر ہمیں وہاں پر ایک سورج مل جائے تو سارے جہان کو روشن کر دے تو اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ تو بھئی یہی بات چل رہی ہے کہ ذالک الکتاب، کہ یہی کتاب قرآن پاک یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے کہ لوگوں کے لیے، سارے عالم کے لیے راہ نجات ہے۔ تو بھئی ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بھئی ہمیں بھی اس قرآن پاک سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ کہ اللہ نے قرآن پاک کس کے لیے نازل کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بھئی کن کے لیے شفا ہے قرآن پاک؟ بھئی کن کے لیے شفا ہے؟ مومنین کے لیے۔ کن کے لیے رحمت ہے؟ مومنین کے لیے۔ بھئی ہم نہیں مومنین، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نہیں ایمان والے، پھر کیوں ہمیشہ کہ ہم قرآن سے عبرت حاصل نہیں کرتے، قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ ہماری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ ہماری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب کہ لا ریب، کہ جس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، جس میں شک شبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی شک کب ہوتا ہے؟ کہ کسی کی تحریر میں کوئی غلطی ہو، کسی کی تحریر میں کوئی غلطی ہو، یا کسی کے علم میں کمی ہو، تو تب بندے کو شک ہوتا ہے کہ اس بندے کی تحریر میں، اس کی کتاب میں، اس کے علم میں مضبوطی نہیں، اس کی کتاب میں کوئی شک ہوگا کہ غلطی ہوگی، تو ہمارے دل میں شکوک و شبہات آتے ہیں کہ اس بندے کی بات میں، اس کے علم میں کمی ہے، اس میں ناسمجھی ہے، تو اس کے کلام میں بھی، اس کی کتاب میں بھی، اس کی تحریر میں بھی، اس کی بات میں بھی ضرور کوئی شک و شبہ ہوگا، ضرور کوئی نقص ہوگا۔ لیکن جس قرآن کو، جس تحریر کو اللہ لکھ دے، اس کی تحریر میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بھئی اس کی تحریر میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کے بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کے علم میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کی سمجھ بوجھ میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو، ایک انسان کو دیکھو، ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، کوئی بات لکھ دے، کہتا میری بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے، میری کتاب کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ ہر کوئی قرآن پاک کو تحریر کرتا ہے، کتابوں کو تحریر کرتا ہے، آخر میں ایک چھوٹی سی سرخی اینڈ پہ بات لکھتا ہے کہ اگر میری تحریر میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں آگاہ کرے، اس نمبر پر آگاہ کرے، ہمیں اطلاع کرے، کہ تاکہ ہم غلطی کو دور کر سکے۔ اور بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پڑھنے والا کتاب میں کوئی غلطی تلاش نہیں کر سکتا، ہماری ہاتھ سے لکھی کتاب میں کوئی غلطی تلاش نہیں کر سکتا۔ اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے ہمیں علم دیا ہے، جس ذات نے ہمیں سمجھ دی ہے، جس ذات نے ہمیں عقل دی ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جو فرمایا کہ کائنات کے رازوں کو جاننے والا ہے، جو سمندر کے رازوں کو جاننے والا ہے، جو آسمانوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، جو پہاڑوں کے، اندھیروں کے، ہر چیز کے راز کو جاننے والا ہے، مجھے بتا اس ذات کے علم میں شک کیسے آ سکتا ہے؟ شک آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ لا ریب، کہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک ہو ہی نہیں سکتا، شک کا امکان ہے ہی نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس بات کو لیں کہ جس میں شک ہی کوئی نہیں، کیوں نہ ہم اس بات کو قبول کریں کہ جس میں شک ہی کوئی نہیں، کیوں نہ ہم اس کلام کو قبول کریں، اس بات کو قبول کریں جو سب سے زیادہ مضبوط بات ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی بات ہے، ہم کیوں نہ اس بات کو قبول کریں۔ ہم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے، دلدار دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے سب سے قیمتی بات، اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو، جو سب سے انمول تحفہ ہے، جو راہ نجات ہے، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج اس دوری کی وجہ ہے، آج قرآن سے دوری کی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں، آج ہمارے معاملات بگڑے ہوئے، آج ہماری معاشرت خراب ہے، آج ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، آج ہمارا معاشرہ فتنوں میں، فساد میں مبتلا ہو چکا ہے، اور وجہ یہ کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک ہے، ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں انجیل، تورات، زبور کتابیں محفوظ نہیں ہیں، کتابیں محفوظ نہیں ہیں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصارہ نے اس میں تبدیلیاں کر دی،
یہود و نصارہ نے عیسائیوں نے اس میں تبدیلی کر دی کہ حضور کے تذکرے کو نکال دیا، قرآن کے تذکرے کو نکال دیا، کہ تاکہ کوئی عیسائی کو اس حقیقت کا پتہ نہ چل جائے کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا کلام پاک قرآن سب سے بڑی کتاب ہے۔ انہوں نے تحریف کر دی، انہوں نے قرآن پاک کو بدل دیا۔ لیکن ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے بیان فرمانا چاہتا ہوں کہ تورات انجیل کتابوں پر جو عمل جن لوگوں نے کیا ان کا مرتبہ مقام کیا ہے، اور جو قرآن پر عمل کرے گا ان کا مرتبہ مقام کیا ہوگا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے اور فرمایا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، فرمایا کہ ایسے آگ سے قبر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، آگ کی لپٹیں نکل رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس قبر والے پر آسانی کر دے، اس قبر والے پر آسانی کر دے، اس کے عذاب میں آسانی کر دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور چند سالوں بعد واپس آئے، 7-8 سال بعد، غالباً کئی سالوں بعد واپس آئے تو اسی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اسی قبر سے ایسی پرسکون ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ شاید کہ اس کو کبھی عذاب کوئی تکلیف ہوئی نہ ہو، اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ ایک موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرنے والے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ فرمایا کہ اے باری تعالیٰ اس راز کو مجھے بتا دے کہ اس میں کیا راز ہے کہ چند سال پہلے آیا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، چند سال بعد آج آیا اس کو کوئی عذاب نہیں، یہ پرامن ہے، پرسکون ہے، اس میں کوئی عذاب کی نشانی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ ان رازوں کو میں ہی جانتا ہوں، میرے رازوں کو میرے تک رہنے دے۔ فرمایا کہ نہیں باری تعالیٰ میں اس راز کو جاننا چاہتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے موسیٰ کہ جب یہ بندہ فوت ہوا تھا، جب دنیا سے رخصت ہوا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، اور فرمایا کہ اس کی بیوی کے ایک بچہ پیدا ہوا، اور فرمایا کہ وہ بچہ تورات کا عالم بنا، تورات کا علم سیکھا، تورات کو حفظ کیا۔ فرمایا کہ آج جب وہ بچہ دن رات تورات کا علم پڑھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، دن رات ہمارا تذکرہ کرتا ہے، دن رات ہمارا ذکر کرتا ہے، تو مجھے کیسے گوارا ہوتا ہے کہ جو میرا دن رات نام لے میں اس بچے کے باپ کو عذاب دوں، اس کی وجہ سے میں نے آج اس کے باپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جس کے بچے قرآن پر عمل کریں گے، جس کے بچے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، جو قرآن کے عالم بنیں گے، جو قرآن کے قاری بنیں گے، جو قرآن کے حافظ بنیں گے، مجھے بتاؤ کہ اللہ کس طرح ان کے ماں باپ کو عذاب دے گا۔ جب ایک تورات پڑھنے والے کے باپ کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو بھی آج ضرورت اس بات کی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ قرآن پاک فرمایا کہ خاندان میں سے ایسے 7 افراد کی حافظ قرآن سفارش کرے گا کہ جن کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں واجب ہو چکی ہوگی، ان کی سفارش کرے گا، ان کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنی زندگی بنائیں، اور اپنے بچوں کی تربیت دین شریعت کی تعلیم کے علم کے مطابق کرے، شریعت کے مطابق کرے، قرآن کا علم ان کو سکھائے، حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ آئے نہیں تو بھئی یہ بات چلی تھی کہ ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب قرآن پاک ہی صراط مستقیم، یہی راہ نجات ہے۔ تو بھئی تمام بھائی کوشش کریں گے۔ بھئی یہ رسمی باتیں کافی دنوں سے، کئی سالوں سے ہم درس کرتے چلے آ رہے، پورا قرآن پاک مکمل کیا، لیکن وہ اثرات نظر نہیں آ رہے کہ جو ہونے چاہیے تھے۔ تو بھئی کوشش کرے، شاید کہ ہماری زندگی، ہماری آخری سانس کب ہو جائے تو کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں ایک انقلاب لانے کی، اپنی زندگی کو بدلنے کی۔ اگر اسی طرح زندگی گزارتے رہے، اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، اسرائیل نے جب گریبان کو پکڑ دیا تو پھر آنکھیں کھلی تو پھر کیا فائدہ، پھر ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ تو میں اس لیے اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کو سنوارے، اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور بے وقوف آدمی، بے عقل آدمی وہ ہے فرمایا کہ جو کہے اپنی نفس کے مطابق، خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، اور بعد میں کہے کہ وتمنى علی اللہ، کہ میرا رب تو مجھے معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پر امید کرے، اللہ کی بات بھی نہیں مانتا، اس کے قانون کو بھی نہیں مانتا، اس کے ضابطوں کو بھی نہیں مانتا، اس کے کلام کو بھی نہیں مانتا، اس کی حکم کو بھی نہیں مانتا، تو کیسے معاف کرے گا، کیسے معاف کرے گا؟ تو اس لیے تمام بھائی کوشش کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد پکا یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ قرآن پاک سے لگاؤ کریں گے، قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کے احکامات کو سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، علماء سے پوچھے، علم والوں سے پوچھے، امام مسجد سے رابطہ کرے، بڑے علماء کے پاس جائے، علم سیکھے، اپنی نسلوں کو سکھائے۔ انشاءاللہ یہ قرآن پاک، یہ شریعت، یہ قانون، یہ حضور کی زندگی ہماری نسلوں کو بدل دے گا،
ہماری نسلوں میں انقلاب لائے گا. تو کل کے درس میں انشاءاللہ بقیہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا کا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منهم احیاء والاموات. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب.